ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 تک ہم لوگوں نے غور کیا. اب اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم. اس سے پہلے والی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. تم تو بالکل بے جان تھے، ایک نطفے کی شکل میں تم اپنے باپ کے پشت میں تھے، اور پھر اس کے بعد تمہاری ماں کے پیٹ میں تم کو زندہ کیا. اس کے بعد پھر جب تم نے ایک زندگی گزار دی تو پھر تمہیں موت دیتا ہے وہ، اس کے بعد وہ پھر سے تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے. یہ غور کرنے کی ضرورت، ہم بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن پھر سے اللہ سب کو زندہ کرے گا. تو تم یہ بات جانتے ہوئے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم کہیں جا بھی نہیں سکتے، تمہیں لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم، کہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ جو زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، یا وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، تو اس کو درست کیا 7 آسمانوں میں. وہو بکل شیء علیم، اور بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا تو کیا، زندگی بھی تمہیں دی، اور تمہارے لیے جتنا بھی کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ تمہارے ہی لیے پیدا کیا. سب کے سب چیز، یعنی زمین پر جتنی بھی چیزیں تم دیکھتے ہو، جو تم استعمال کرتے ہو یا جس کا تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے ہی لیے پیدا کی ہے. انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، انسان کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے. جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا اس قدر حقیر ہے کہ انسان کو جب اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ کس بیکار چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور یہ دنیا تو صرف اس لیے سجا دی گئی ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، وہ اس کے فائدے کے لیے سجا دی گئی، نہ کہ ہم کو اس لیے پیدا کر دیا گیا کہ ہم دنیا کے لیے بن جائیں. دنیا میں جب رہنا ہی نہیں ہے تو یہ مقصد ہی نہیں بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کر دی. آپ زمین کو دیکھیں، اللہ نے جب کائنات بنانے کے بارے میں سوچا تو اللہ نے ساری چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند تھی یا اس کے آگے کام آنے والی تھی، تو انسان کو بنانے سے پہلے وہ ساری وسائل جو تھے جو اس کو استعمال کرنے تھے، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. جیسے زمین کو پیدا کیا، اور زمین میں جتنی بھی چیزیں اس کے فائدے مند جو وہ استعمال کرنے والا تھا آگے، تو ساری چیزیں اللہ نے بنا دی. زمین میں ہر چیز زمین سے نکلتی، آپ کسی بھی چیز پر غور کر لیں، ساری پیداوار یہاں تک کہ تن ڈھکنے کے لیے کپڑے تک وہ بھی زمین کی ہی پیداوار ہے. اور کھانا پینا، رہنا، چلنا پھرنا، یا جتنے بھی فائدے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ سب زمینی کے ذریعے ہم کو فائدہ ملتا ہے اس کا. اور
اللہ تعالیٰ نے کہا سب کے سب چیزیں کل کے کل جتنی بھی زمین پر ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی حقیر کوئی کائنات کی چیز جیسے چیٹی وغیرہ ہو یا کوئی بھی، یا زہریلے کیڑے مکوڑے بھی، تو یہ نہیں کہ وہ بے مقصد ہو گئے، ان سب کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سانپ کا بھی اگر زہر بھی ہے تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی دوا بن جاتی ہے۔ اسی طرح کی جو بھی چیزیں جو ہمارے ظاہریت میں کام نہیں آنے والی دکھتی لیکن اس کی دوسری طریقے سے استعمال ہمارے ہیں، تو اللہ نے ساری چیزیں جو کائنات میں بنائی ہیں ان سب کا فائدہ ہمارے لیے رکھا ہے، ان سب میں ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، اور اس قدر فائدہ رکھا ہے کہ اگر انسان غور کر لے تب اس کو سمجھ میں آئے کہ اگر یہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ نے نہ ہمارے لیے پیدا کی ہوتی تو ہماری مشکل زندگی ہوتی اور ہم تو بالکل ہی اس زندگی میں اس دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، تم سے تو محبت ہی ہے کہ تم کو بنا ہی دیا، لیکن اس کے ساتھ سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا جو تمہیں ضرورت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی جب بھی گھر کی ضرورت ہوتی تو پہلے زمین بنتی ہے، پھر اس کے بعد چھت پڑتی ہے، تو اللہ نے کہا ہم نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے کیسے دیکھو زمین بنائی اور اس میں ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اس کے بعد آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا، یہ پہلے دھوئیں کی شکل میں تھا، آگے آیات آئیں گی اور اللہ بتائے گا۔ پھر اللہ نے اس کو متوجہ ہو کر اس کو 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا، جس میں پہلا آسمان جو ہمارے طرف ہے، جو ہم دیکھتے ہیں جس آسمان کو، اس کو بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ نے بنایا، اس کو چاند سورج ستاروں سے سجا دیا، ایک تو خوبصورتی، دوسرا اس سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں۔ سورج ہے، سورج نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی کوئی سبزہ صحیح سے اگتا ہی نہ، اور ہم نہ خود بھی نہیں زندہ رہتے۔ یہ سورج کی روشنی سے کتنا ہمیں فائدہ ہے۔ اس کے بعد چاند کی بھی روشنی کمی کہ راتوں میں انسان راستہ جب ایک دم اندھیرا جب راستہ ہوتا ہے تو چاند اور ستاروں سے ہم راستے کا پتہ لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ تمہارے، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو زمین پر ہے وہ بھی تمہارے لیے ہم نے بنا دی، اور بڑی سے بڑی چیز جو آسمان پر ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو۔ اب یہ چیزیں ظاہر بھی ہو چکی ہیں ان آیات پر، جو اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات بتائی ہیں تو اس پر ریسرچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، کوششیں جاری ہیں، پلانٹس کی کھوج لگی ہوئی اور پلانٹس نئے سے نئے کھوج کر رہے ہیں لوگ، لیکن 7 آسمان اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا 7 آسمان تو ہیں، 7 آسمان، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اب ریسرچ کی بات ہے تو یہ تو ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ یہ جو نیچے کا آسمان ہے اسی تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اس طرح سے وہاں کا راستہ ہے کہ شیطان تک وہاں پہنچتے ہیں، یا جن یہ پرواز جو کرتے ہیں یہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہت ایک مشکل چیز ہے، لیکن اللہ نے چونکہ کہہ دیا ہے تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ 7 آسمان ہیں، واقعی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 7 آسمان کی سیر کی آپ نے، اور اللہ نے بھی بتا دیا، تو یہ بات ایک دم پکی ہو گئی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، چاہے وہ زمین کے اندر کی کوئی چھپی چیز ہو یا آسمان کے اوپر کی کوئی چھپی چیز ہو یا انسان کے دلوں کے اندر بھی کوئی چھپی ہوئی چیز ہو، یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے علم میں نہ ہو، چاہے وہ دلوں کے حال ہو وہ بھی وہ جانتا ہے، آسمان اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہوں وہ بھی سارا کچھ جاننے والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے
اس سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی اگر کوئی علم دیا تو وہ اسی کی عطا ہے۔ تو ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کہ تم جو ہے اس بات پہ تو غور کرو کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پوج لیتے ہو، نہیں تو کسی اور سے مانگتے ہو، یا اللہ سے زیادہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، تو کیوں کرتے ہو جبکہ ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے لیے ہر چیز بنائی؟ کوئی ہے جو یہ سب بنانے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اور پھر ایک ایک اللہ کی قدرت پہ جب انسان غور کرے تب اس کو اس کی محبت کا اندازہ ہو، اس کی قدرت کا احساس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے کیسے آسمان بنا دیے، کیسے زمین بنا دی، اور سارا کچھ تمہارے لیے بنا دیا جو تمہیں فائدے دیتے ہیں چیزیں، اور وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا۔ تو ان آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی قدرت پہ غور کریں، جس طرح سے اس نے کائنات کو بنا دیا، کیونکہ ایک نفل عبادت سے بہتر، یا جو 2 رکعت نفل آپ پڑھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی قدرت پہ غور کر لیں۔ وہ کتنے سالوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کی قدرت پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے آسمان بنایا، کبھی آسمان کو دیکھیے آپ کس طرح سے بنا، آپ کی اللہ نے کہا بھی نگاہ تھک کے واپس لوٹ آئے گی۔ اکثر جو ہے کبھی آپ اوپر چھت پہ چڑھیے یا کہیں ایسی جگہ جہاں آسمان دکھ رہا ہو، آپ غور کیجیے تو ایک الگ سی چیز آپ کو نظر آئے گی جو کہ ہم اکثر دھیان ہی نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ آپ چاند، سورج، ستارے اس پر غور کریے، آپ اپنے جو اللہ نے زمین میں ہمارے لیے چیزیں بنائی اس پر غور کیجیے، تو سوائے سجدوں میں پڑے رہنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اتنا شکر ادا کریں گے آپ، اور ایمان تو آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس سے بھی ہمارا ایمان درست ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ علم بھی دیتا ہے، سمجھ بھی دیتا ہے، اور ہمیں نیک عملوں کی توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے جب ہم اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر، اللہ کی قدرت پہ غور کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے آپ بھی اور ہم بھی، اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ اللہ کی قدرت پر غور کریں تاکہ ہمارے ایمان درست ہو جائیں اور بڑھ جائے ہمارا ایمان، اور ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔